کہتا ہے کہ ایک عالمہ درس دے رہی تھی تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کے گھر کے آگے پیچھے 40 گھر جو ہیں یہ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھی بات، لیکن وہ پوچھتی یہ ہے کہ اگر عورت جوان ہو تو وہ بھی اپنے ہمسائے کے گھر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ یہ کس نے کہا؟ اس عالمہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جایا کرو، خاوند کو بھیجو، بھائی کو بھیجو، بیٹے کو بھیجو، تم کیوں جاؤ؟ بھئی آپ ہمیشہ لکھتے ہیں احمد عیسیٰ کوئی ہے بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب میں اس کے احوال نہیں جانتا، میں نے اس کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سب سے بڑے کفر کی دلیل یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے بڑا دجال کون ہوگا جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے؟ میری بیٹی کا نام جو ہے وہ شانزے ہے، اکثر گرتی ہے، بھاری چیزیں اپنے اوپر اکیلی خود گرا لیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ نام تبدیل کر۔ شانزے تو میرے خیال میں پیرس میں ایک سڑک کا نام ہے، شانزے لیزے۔ یہ کیا تم نے نام رکھے انگریزوں والے؟ بہرحال نام کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ نام بھی غلط ہے۔ کوئی نام اس کا اسلامی نام رکھا کرو، تو ایسے نام نہ رکھا کرو جن کا تعلق نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ دین سے ہو، نہ اسلام سے ہو۔ باقی اس پر کوئی ایسے اگر اثرات ہیں تو سورۃ البقرہ پانی میں دم کر کے اس کو پلایا کرو۔ بھائی وطروں کے بارے میں نے کچھ 100 دفعہ تو بتایا ہے، اب اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو میرے پاس تو کوئی حل نہیں۔ ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھی جائیں جیسے مغرب کی نماز، اور ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھی جائے، یعنی وہ سلام سے فصل کرتے ہیں۔ حنفی مسلک میں سلام کا فصل نہیں ہے، وہ آخر میں سلام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مغرب جو ہے یہ بھی وطر ہے، اور رات والی نماز جو ہے وہ بھی وطر ہے، تو آپ نے اس کو مغرب سے تشبیہ دی ہے، تو اس لیے علماء اس کی ترجیح کرتے۔ باقی یاد رکھیں کہ پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں، چونکہ حضور نے 3 صورتیں بتائی ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد۔ اگر 1 رکعت ہے پھر 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو حضور صرف 1 صورت بتلاتے۔ جب 3 صورتیں بتلائی ہیں تو منع ہوا کہ وطر 3 رکعت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سلام نہیں پھیرتے۔ دونوں کی نماز انشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن حنفی مسلک میں دلائل زیادہ قوی ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک خاتون نے خواب میں اپنے آپ کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، تو معنی یہ ہے کہ سنت پہ نہیں چل رہی، سنت پہ چلنے کی کوشش کرے اور سنت والا لباس پہنا کرے اور لا حول پڑھا کرے، اور آئندہ ایسے خواب کسی کو نہ بتایا کرے۔ محمد حسین مانچسٹر سے حق مہر جو ہے کتنا ہو، جتنے حالات کے مطابق ہو، غریب تھوڑا دیتا ہے، امیر زیادہ دیتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں۔ بہرحال فقہا یہ کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم نہ ہو، اب اوپر چاہے 10 لاکھ ہو۔ کہتے ہیں جی کچھ مجبور لوگ ضرورت پر سود والا قرضہ تو لے لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آتی، یعنی حرام کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ سود والا حرام نہ کھایا کرے، زکوٰۃ لے لیا کرے، قرضے والے کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کے جو نمسکار کرتے ہیں یہ ہندوؤں کا رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، السلام علیکم۔ سلمان نے لندن سے سلام عرض کیے ہیں بچوں کے لیے، اللہ اور اس کے بچوں کو اور ہر مسلمان کے بچوں کو اچھا بنائے۔ رات کو نفل نماز اگر تہجد ہم پڑھ رہے ہیں گھر میں تو اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاں اگر اور کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا
اس کی نیند خراب نہیں ہوتا، آپ بالکل اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں ہم تہجد کی نماز پڑھیں یا قضا نماز؟ قضا پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے، تہجد تو نفل ہے نا۔ بہرحال میں نے باہر کے ملک میں نوکری کی ہوئی ہے، داڑھی تو بڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چھوٹی کرا لو۔ بہرحال کوشش تو کریں، امتحان ہے، اگر آپ جمے رہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، اگر ڈھیلے پڑ گئے تو پھر آپ جانیں آپ کیوں، آپ شریعت میں تو حکم نہیں ہے کہ آپ چھوٹی کرائیں۔ اگر کسی پر پیسوں کا پچھلا حساب رہ گیا ہے، اندازے سے کر لیں، کلمہ ایک ہے یا 6 ہے، وہ 6 کلمے اسی ایک کی بنیاد ہیں۔ جیسے اب نماز تو ایک ہے لیکن رکعتیں 4 ہیں، پھر ایک ہی پڑھا کرو نا۔ جب کلمہ ایک ہے، نماز کی رکعت بھی ایک، یہ 4 کیسے ہو گئی؟ اصل میں تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنا چاہتا ہے بیچارہ، وہ کیا کرے؟ اسی لیے جیسے اہل قرآن کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ایک ہے، یہ 6 قرآن آپ حدیثیں کہاں سے لے آئے، 6 سیاستہ، آپ کے دماغ کا خلل ہے۔ آج کل شادیوں میں حق المہر نکاح کے وقت موقع پر ادا کیا جاتا ہے، ولی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال حق المہر جو ہے وہ عورت کا حصہ ہے، اس کے باپ کا نہیں ہے۔ اگر اس کا باپ اپنی بیٹی کو دے پھر تو دو، ورنہ خود اس لڑکی کو دو۔ اگر ظہر مغرب عشاء کی آخری 2 نفلیں نہ پڑھیں، صلاۃ حاجہ پڑھ لیجیے، اللہ کے وہ نفلیں تو نہیں ہو تو سنت ہے خدا کے بندے، ظہر کے بعد بھی سنت مؤکدہ ہے، مغرب کے بعد بھی سنت مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد بھی مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ چھوڑ کے نفلیں حاجت کی پڑھتے رہو۔ آپ کے سوالات جواب میں سنتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، سنتے ہیں، اچھی بات ہے۔ گورنمنٹ کی نوکری لینے کے لیے پیسے دینا رشوت ہے، حرام ہے، لینے دینے دونوں پہ لعنت ہے۔ بچوں کا نام اگر عبد الوارث رکھا جائے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حاملہ عورتیں جو ہیں اگر سورج گرہن ہو تو باہر نہ جائیں، یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ایک عورت اگر ایک ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، سورج گرہن ہو گیا، وہ نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، اوپر تو چھت ہے نہیں، اب کیا کرے، کہاں جائے؟ ایسے مسئلے گھڑتے ہیں، لوگ اپنا عقل لڑاتے رہتے ہیں، اصل یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے۔ میں نے 6-7 عمرے کیے، احرام کے کپڑے پر بھی خوشبو لگائی، دم پڑ گئی، ایک دم پڑے گی، 6 نہیں۔ آج کل شیعہ اور اس بات سننے بھی ابو طالب کو اپنے وقت کا نبی کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ابو طالب کو نبی کوئی نہیں کہتے، پہلی دفعہ میں تمہارا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں نہیں سنا کسی نے ابو طالب کے تو اسلام میں بھی شک ہے، اس نے تو حضور کے کہنے پر بھی کلمہ نہیں پڑھا، کہا انا علی دین عبد المطلب۔ حضور روتے ہوئے اٹھے کہ میں نے کوشش کی، میرا محسن چچا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ انک لا تہدی من احببت، حضور جن کو آپ محبوب رکھے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اس کو نبی بنا دیا، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے استاد ظفر خٹک کینسر میں، اللہ شفا دے، سورۃ یاسین یا قرآن پڑھ کے حضور کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ مردان سے آپ کو سلام کہا ہے، اس کو سانس کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم کالج میں پڑھتے ہیں اور ہمیں غیر محرم عورتیں پڑھاتی ہیں، بہرحال اگر مجبوری نہ ہو تو کالج بدل دو،
چونکہ جب غیر محرم عورتیں پڑھائیں گی تو آپ دیکھیں گے بھی، بولیں گے بھی، سوال جواب بھی کریں گے۔ حضور کی زیارت حالت بیداری میں ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو کرا دے۔ ایک آدمی 50,000 کا ایک بیل لیا، پھر 1,00,000 میں بیچا، کھلایا پلایا ہوگا نا، خرچ کیا ہوگا، موٹا تازہ ہوا، تب 1,00,000 کا بکا نا۔ لوگ آج کل تو ان کو گھی پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ان کو کھلاتے ہیں۔ حیض کی حالت میں ہاتھ جل جائے، جب حیض کا وقت ختم ہو تو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، ہاں بالکل ضروری ہوتا ہے۔ اس جگہ پلاسٹک لپیٹ لے تاکہ وہاں پانی نہ لگے، اس کے اوپر بسا کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک شخص 67 سال سے سوشل میڈیا پر اسلام اور شریعت کے بارے میں مغلظات اور کفریات بیان کرتا ہے۔ بہرحال اگر توبہ کرے تو اللہ نے کہا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور اس کو چاہیے کہ توبہ کر دے۔ اگر لڑکی خلا لیتی ہے، اس کو حق المہر ملے گا، حق المہر نہیں، وہ سب کچھ جو اس نے لیا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا خاوند کو۔ اور جب خلو لے گی اس کو سب واپس کرنا پڑے گا، حق المہر لے چکے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا۔ خاوند نے کوئی ضائع، یعنی وہ جو مطالبہ کرے گا وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اگر لڑکی حق المہر معاف کر دے، وہ تو معاف کر سکتی ہے اگر چاہے تو۔ شریعت میں جسے لڑکا دھوکہ سے شادی کی وہ شیعہ مسلک کا ہے، بہرحال اب تو کوشش کرے کہ اس کو بھی ہدایت پر لے آئے۔ اب نکاح ہو گیا، غلط ہوا، صحیح ہوا، اب پھر مزید جھگڑے پیدا ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، مجھے تو نہیں ملے، آپ کو جب ملے تو میرے سلام عرض کر دیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بھلا حضرت زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر زندہ ہوتے تو حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے، سرکار دو عالم پہ کلمہ نہ پڑھتے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے تو حضور کی شریعت پہ چلیں گے اور حضور کے روضے میں دفن ہوں گے، تو خضر علیہ السلام زندہ بھی ہوں اور کلمہ نہ پڑھیں؟ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں دن فلاں بزرگ کو ملے تھے، فلاں کو ملے تھے۔ یہ حرم میں جو کام کرتے ہیں ان کو ہم صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر اب عمرے کے احکام لاگو ہوں گے۔ حرم کے خدام کو دم کی بکری خرید کر کے نہ دیں، بلکہ ذبح کر کے گوشت بنا کے دیں، وہ جا کے پھر بیچ دیں، کیا کرو گے؟ آپ کا دم ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غریب دم نہ دے سکے، جب اللہ پیسے دے پھر کر دے۔ دم کی ادائیگی کا بہترین طریقہ دم دینا ہے، جا کے بکری خریدے اور دے دے، اور بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ حرم کے باہر جو دکاندار ہیں وہیں جا نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا، باپ نے ایک بیٹے کو آگ کر دیا ہے، باپ کو کوئی حق نہیں شریعت میں آگ کرنے کا، وہ باقاعدہ وارث ہے، اس کو وراثت کا حصہ دینا ہوگا۔ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ آگ کر دو۔ شرطیہ طلاق اس کو کہتے ہیں طلاق معلق، کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاق ہوگی۔ حنفی مسلک میں تو ہو جاتی ہے، باقی اب میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قسم ہو جاتی ہے، کفارہ ادا کرے۔ زندہ کے لیے بھی نفلی عبادت کر کے ثواب بھیجیں۔ سردیوں میں فجر سے پہلے اگر احتلام ہو جائے اور غسل نہ کر سکے، سردی کی وجہ سے پانی گرم کر کے غسل کر لے۔ سردی کا کیا مطلب؟ غسل کے بغیر تو نماز نہیں پڑھ سکتا، ناپاک ہے۔ تہجد میں 4 رکعت نہیں 8 رکعت تہجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی اربعا 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔
ماں باپ کے ہوتے ہوئے شادی شدہ بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے، ان کے بچے دادا کی وراثت میں دادے کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، وہ اپنے باپ کے وارث ہیں، دادے کے نہیں۔ میری بیٹی عائشہ بیمار، اللہ شفا دے۔ ایک آدمی نے اور بھی گناہ کیے، زنا بھی، جب توبہ کر لی تو کیوں خواہ بیچارے کو شرمندہ کرتے ہو؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ عبد الجبار کی والدہ فوت ہوئی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، لڑکیاں لڑکے سب کلاس میں ہوتے، آپ کوشش کریں کہ ان کے چہرے پہ نظر نہ پڑے، جتنا بچ سکتے ہو بچو، اور کیا حل ہے، دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہو۔ ترک لوگ جب حضور کا نام لیتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جیسے تم انگوٹھے چومتے ہو، ان کی بھی عادت ہے، تمہاری بھی عادت ہے، نہ وہ شریعت ہے نہ یہ شریعت ہے۔ بھائی سب علماء حق پہ ہیں، تمام ائمہ اربعہ کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، سب علماء برحق ہیں۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا، عشاء کی نماز کوئی امام یا کوئی مولوی کہتا ہے کہ 5 رکعت پڑھا کرو، سب کے نزدیک 4 ہے، 4 ہی رہے گی۔ باقی کسی نے آمین زور سے کہہ دیا، کسی نے آہستہ کہہ دیا، کسی نے فیدین کر لیا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے ٹانگیں زیادہ کھول دی، کسی نے تھوڑی کھول دی، یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں، یہ تو فروعی مسائل ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، خاوند نے بھی غصے میں کہا کہ اچھا ہو گئی، پھر ہو گئی۔ عورت کو دوسرا عمرہ کرنا ہوگا، مسجد عائشہ، غسل ضروری پہلے میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ حضرت حکیم عبدالہادی کروڑ پکا والے بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے، ہم تو کسی سے نہیں لڑتے۔ کہتے ہیں جی جب قیامت میں لمن الملک اليوم کا اعلان ہوگا، سب ہوں گے تو تب ہی تو اعلان ہوگا، جب کوئی نہ ہو تو کس کو اعلان ہوگا؟ یعنی سب ہونے کے بعد آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بادشاہ ہوں، اس لیے حکم ہوگا لمن الملک اليوم، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملتان میں حیاتی اور مماتی لوگوں کا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت، بس ہم تو دونوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بلا وجہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے مسلمانوں کو جوڑنے کا وقت ہے کہ توڑنے کا وقت ہے؟ عمرہ کرنے والے کو رمل بھول گیا، چوتھے چکر میں یاد آیا، چوتھے چکر کے بعد رمل ہوتا ہی نہیں کیا کوئی بات نہیں، رمل کرنا سنت ہے، نہ کرے تو کوئی دم نہیں۔ سسر اپنی بہو کو اگر شہوت سے ہاتھ لگا دے تو اس کے بیٹے پر بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کا حکم یہی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اب وہ سسر کی بیوی ہے یا بیٹے کی بیوی ہے، پہلے آپ بھی تو یہ فیصلہ کریں نا، اس لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی ناحق قتل ہوا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ شہید ہے، مظلوم ہے۔ مسلم اور غیر مسلم ایک برتن میں پانی پی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ پیر محمد شاہ صاحب مسکین پور شریف والے کی بمشیرہ بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ میرا بھائی یہ مسئلے ایسے نہ پوچھا کرو، اب جیسے خامن نے 3 طلاقیں دی ہیں تو عورت پر حلال نہیں ہوگا جب تک کہ حلالہ نہ کرے،
اب کوئی کہے کہ طلاق تو خامن نے دی ہے، وہ حلالہ کیوں کرائے، اس کو سزا کیوں ہے؟ تو جب وہ پہلے کے بعد لوٹنا چاہے گی تو تب حلالہ ہوگا نا، نہ لوٹنا چاہے تو کوئی حلالہ نہیں۔ اللہ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ جس ظالم نے تمہیں پہلے 3 گولیاں ماری ہیں پھر اسی کے بعد جانا چاہتی ہو، تاکہ نہ جائے اس کے پاس۔ تم نہ جاؤ تو کوئی حلالہ نہیں۔ اگر جدے جائیں تو وہاں سے عمرہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ درود شریف جب مواجہہ شریف میں پڑھیں گے، صلاۃ و سلام تو حضور سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے درود شریف تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ عورتیں غیر مردوں کے سامنے نماز میں چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سب نماز میں ہوں گے، وہ عورتوں کو تھوڑا دیکھیں گے۔ بسم اللہ کا قرآن پاک تو کوئی نہیں ہوتا کہ انگلی رکھتے جائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ تو بدعت ہے۔ نئی جوتا پہن کے طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اگر جوتا پاک ہے اور نیا ہے کوئی حرج نہیں۔ سفر کے بعد جب گھر پہنچے، نماز کا وقت گزر گیا، اب قصر نہیں پڑے گا، پوری پڑے گا، گھر آ گیا ہے نا وہ۔ بہرحال کہ یک رکن یمانی سے حضرت علی کی والدہ نکلی تھی، یہ جھوٹ ہے، یہ بھی شیعہ نے گھڑا ہوا ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، چلو حضور تو باہر پیدا ہوئے، پھر حضور سے بھی افضل ہو گئے۔ احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھویا، 2-3 ریال خیرات کر دیں، کہتے جی آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، یار کرسی بڑی بے وفا ہوتی ہے، ایسے میں نیچے ہی ٹھیک ہوں۔ عمر 80 سال ہے، یادداشت کی کمزوری ہے، تو اس عمر میں تو کمزوری ہوتی ہے، اس کا کیا دوا ہے بھائی؟ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، یہ تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے، جب عمر زیادہ ہوگی بندہ بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بہرحال آج کل چائنا والوں نے ایک علاج نکالا ہے، اگر آپ نے اپنے باپ کو ٹھیک کرانا ہے نا، 30 لاکھ لیں گے، باپ تمہارا جوان ہو جائے گا۔ ویسے وہ علاج کرانا حرام ہے، کیونکہ وہ ظالم یہ کرتے ہیں کہ کسی حاملہ عورت کا بچہ جب پیدائش کے قریب ہونا، اس کا جین لے لیتے ہیں، وہ بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے۔ تو ایک کو قتل کر کے دوسرے کی زندگی بناؤ تو حرام ہے۔ وہ کما رہے ہیں، شوق ہے، لوگوں کو پیسے مل گئے۔ جس آدمی کو نیند ہے گویا وہ بھی تو ایک قبض ہے، لیکن قبض کے بعد وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ یہ تو الٹا حیات والوں کی دلیل ہے، نہ کہ ممات والوں کی دلیل ہے۔ میں انڈیا میں رہتا ہوں، 30 سال سے غیر مسلموں کا میری جائیداد پہ قبضہ ہے، مقدمہ چل رہا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ میرے چھوٹے بھائی نے تیاری کر رکھی تھی، میری نوکری کا مسئلہ ہے، ابھی نہیں جا سکتے، بعد میں چلے جائیں گے، رہ گیا، لیکن زندگی نے اس کا ساتھ نہ دیا، رمضان میں انتقال کیا، اللہ مغفرت فرمائے، اس کی طرف سے تم عمرہ کر لو۔ مدینے سے آتے ہوئے عورت حیض کی حالت میں تھی، میقات سے عمرے کی نیت کی، تلبیہ پڑھی، ہوٹل آ کر ساس سسر کے حکم پر خوشبو والے صابن سے مجبوراً برتن دھوئے۔ بہرحال صدقہ کر دو، تم احرام میں ہو، اپنے آپ کو احرام میں سمجھو۔ آئندہ ساس سسر کہے کہ خوشبو لگاؤ، اس کا کیا تعلق ہے؟ بالکل نہ لگائیں، آپ احرام میں ہیں، جب پاک ہو جائے تو عمرہ کریں، کیونکہ آپ میقات سے نیت کر کے آئی ہیں، لبیک پڑھ کے آئی ہیں۔ میرے شوہر کا نام توحید ہے، نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے بھائی پر جادو کا اثر ہے تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کریں، اس کو کہیں کہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک آپ کو صبر دے، وہ قیامت میں انشاءاللہ آپ کی شفاعت کرے گا۔ میری والدہ ہسپتال میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کو اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔
ہاتھ دھوتے ہوئے کلمے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم مسلمان تھوڑے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو حمام میں ننگے کھڑے ہو کر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے ماموں کا آپریشن ہے دل کا، اللہ شفا دے. کہتے ہیں آگے کی صفیں خالی رہ جاتی ہیں، بہرحال ان کو نماز میں پھر صفوں کے ساتھ ملنا چاہیے. جلد کو لا علاج بیماری ہے، زمزم پی کے اللہ سے دعا کریں. ایک آدمی نے عمرہ کیا، احرام رسیفہ سے باندھا، بالکل عمرہ نہیں ہوا. اس کو میقات پہ جانا چاہیے، رسیفہ کوئی میقات نہیں ہے. اگر نماز کے دوران چھوٹے پیشاب کے قطرے نکلے، وضو ٹوٹ گیا، نماز چھوڑ دیں، بعد میں وضو کر کے دوبارہ دہرائے. ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں. اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے اور تمام عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے. میرا خاوند جو ہے دوسری خواتین میں دلچسپی لیتا ہے، بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں کر. آپ اس کی توجہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں گی نا، آپ بھی بن سن کے رہیں تو پھر توجہ کرے گا نا. دوسرے تو بن ٹھن کے رہتے ہیں نا، اسی لیے تو لوگ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا کرو. حجر اسود کو چومنے کے لیے لڑائی کرنا حرام ہے. اگر قطار میں موقع ملے نہ ملے اشارہ کرو، وہی ثواب ہے. طواف اور نماز میں وضو ٹوٹتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو، مثلا مغرب کو جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، ٹوٹتا رہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں. عید عورت جمعہ بھی اور عید بھی پڑھ سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. عورت کا شرعی پردے میں چہرے پر بھی پردہ ہے. اگر چہرے پر ہی پردہ نہ ہو تو کیا پاؤں کو پردہ کرے گی؟ قرآن میں ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر کے اوپر چادر کھینچیں تاکہ چہرہ چھپ جائے. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی حتیٰ لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ، جب زمین میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا پھر قیامت ہوگی. چونکہ قیامت قائم ہوگی علی شرار الخلق، برے لوگوں پر. رشتہ آیا ہے، استخارہ بھی کیا ہے، لڑکا جاب کرتا ہے، بہرحال آپ کا دل کرتا ہے تو کر لیں، باقی اللہ چاہے اس کے رزق میں برکت دے دے، نہ کریں کوئی ضروری نہیں. بس استخارے میں جب خیر ہے تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی. حضرت عزیر کا گدہ جنت میں جائے گا، تم اپنا فکر کرو، اس کے گدے کا کوئی فکر نہ کرو. اللہ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے، گدوں کے لیے نہیں بنائی. بیوی بیٹی بہن عمرے کے لیے ساتھ ہیں، محرم میں ہوں، عمرے کے لیے میرے بغیر ہوٹل سے اکیلے آ کر ادا کیا ہے، کوئی بات نہیں. روزانہ طواف اکیلے کرتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں کہ محرم کو رسی باندھ کے ساتھ رکھیں. یہ خواب کا پتہ نہیں لگتا، خواب اگر برا ہو تو بتایا ہی نہ کرو. صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. طواف کے دوران بھی باتیں کرنا جو اسلام کے مطابق ہوں، دین کی باتیں ہوں، دنیا کی نہ ہوں. باقی فوٹو شوٹو نہ بنایا کریں. ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں. میرے چچا جان فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. ہم انڈیا سے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حدیث ہے باقاعدہ، اگر کوئی کسی کو کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اس کو کہیں احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تمہیں بھی محبوب رکھے جیسے تم ہم سے محبت کرتے ہو. دوسرا عمرہ کیا، حلق نہیں کیا تو کیا کیا؟ حلق نہیں کیا، کیا بالکل نہیں کیا تو حلق بھی کراؤ اور دم بھی ادا کرو.
میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش ہے اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کی مرضی ہے بیٹیاں دے بیٹے دے۔ اسلام میں منگنی کرنا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آج منگنی ہوگی، پھر مہندی ہوگی، پھر پتہ نہیں کیا کیا جخ ماریں گے، سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ میری داڑھی کے بال وضو کرتے ہوئے گرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر آدمی اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے ہاتھ لگایا شہوت سے تو بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو، اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ بہت بڑی بری بات، بھول کے لگایا اور جان کے لگایا، بھئی اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جب لڑکا یا لڑکی 10 سال کی ہو جائے تو ماں باپ کے کمرے میں نہ سوئے۔ باپ غیر مسلم ہے، بیٹا حصہ دے گا نہیں، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا۔ لا یرث المسلم والکافر۔ بہر ہم تو سارے مسلمانوں کے لیے جس ملک میں بھی ہیں دعا کرتے ہیں۔ حیات برزخیہ کا معنی یہ ہے کہ جب اب دنیا ہے، قبر کی زندگی برزخ ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کو نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ باب جبریل کے اندر کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، جہاں موقع ملے پڑھ لیں، کوشش کریں کہ مواجہہ شریف میں پڑھیں۔ حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے رکن یمانی، وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے، اشارہ کرنا یا چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اسم والغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام دنیا میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، بعض کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، برما میں ہیں، عرب میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔